السلام علیکم پیارے بچوں، 6 کلاس کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہی ہوں گے۔ بیٹا آج آپ کا لیکچر نمبر 10 ہے، منڈے 5 اپریل 2021۔ آپ لوگ بیٹا اپنی اردو کی بک کا پیج نمبر 39 کھولیں، جو کہ آپ کے پاس سبق نمبر 8 ہے، پرانا کوٹ۔ آپ کے پاس نظم آ رہی ہے سید ضمیر جعفری کی، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم اس نظم کے بارے میں پڑھیں گے۔ جب نظم پڑھ لیں گے تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس میں ہم سے شاعر سید ضمیر جعفری ہمیں کیا سبق دینا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا؟ پڑھتے ہیں ہم۔ پہلا لفظ ہے آپ کے پاس غنیمت، خستہ، قلیل، جامع، وسع، نیلام، عبرت، رنگت، چکنائی، جاڑا۔ یہ آپ کے پاس کچھ خاص الفاظ تھے نظم کے حوالے سے۔ نظم پڑھتے ہیں ہم۔ خریدا جاڑوں میں نیلام سے پرانا کوٹ، جو پھٹ کے چل نہ سکے یہ نہیں ہے ایسا کوٹ۔ پرانی وضع کا بے حد عجیب جامہ ہے، پہن چکا اسے خود واسکو ڈی گاما ہے۔ نہ دیکھ کوہنیوں پر اس کی خستہ سامانی، پہن چکے ہیں اسے ترک اور ایرانی۔ جگہ جگہ یہ پھرا مثل مارکو پولو، یہ کوٹ کوٹوں کا لیڈر ہے، اس کی جے بولو۔ بڑا بزرگ ہے یہ گو قلیل قیمت ہے، میاں بزرگوں کا سایہ بڑا غنیمت ہے۔ پیج ٹرن کریں۔ جو قدردان ہیں وہ جانتے ہیں قیمت کو، کہ آفتاب چرا لے گیا ہے رنگت۔ جگہ جگہ جو یہ دھبے ہیں اور چکنائی، پہن چکا ہے کبھی اس کو کوئی حلوائی۔ گزشتہ صدیوں کی تاریخ کا ورق ہے یہ کوٹ، خریدو اس کو کہ عبرت کا ایک سبق ہے یہ کوٹ۔ پیارے بچوں، میں آپ کو اس سبق کے حوالے سے، اس نظم کے حوالے سے آپ کو کچھ بتانا چاہوں گی کہ مزاحیہ شاعر زندگی کے عام رویوں یا عام چیزوں کو اپنی شاعری کا موضوع بناتے ہیں، اور اس سے معاشرے کے کسی ایک یا زیادہ پہلوؤں کی بالواسطہ نشاندہی کی جاتی ہے۔ مزاحیہ شاعری، مزاحیہ ادب اور لطائف کے اندر ایک پیغام موجود ہوتا ہے، جو شاعر براہ راست بیان کرنے کی بجائے شگفتہ اور دلچسپ انداز میں بیان کرتا ہے۔ سمجھ آئی بیٹا؟ اس نظم میں شاعر نے کچھ تاریخی شخصیات کا بھی ذکر کیا ہے۔ یہ دیکھیں جو ابھی ہم نے پڑھی، واسکو ڈی گاما، اور کن کے بارے میں پڑھا ہے؟ مارکو پولو۔ جی، یہ جو ہے ہمارے پاس تاریخی شخصیات ہیں۔ جب کسی کلام میں ان جیسی تاریخی شخصیات کا ذکر کیا جاتا ہے تو اسے تلمیح کا نام دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس طرح سے جو ہے شاعر جو ہے ہمیں یہ سبق دینا چاہتے ہیں اس نظم کے ذریعے کہ پرانی چیزوں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ ہر چیز کی اپنی جو ہے وقت اور قدر ہوتی ہے، ہمیں پرانی چیزوں کی بھی قدر کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیں یہاں پرانے کوٹ کی بات ہو رہی ہے۔ ہم پہلا شعر پڑھتے ہیں۔ پہلا شعر آپ کے پاس ہے، خریدا جاڑوں میں نیلام سے پرانا کوٹ، جو پھٹ کے چل نہ سکے یہ نہیں ہے ایسا کوٹ۔ شاعر سید ضمیر جعفری بڑے مزاحیہ انداز میں ایک پرانے کوٹ کی بات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے سردیوں کے موسم میں نیلام گھر سے ایک پرانا کوٹ خریدا۔ یہ کوٹ اگرچہ بہت پرانا ہے لیکن پھر بھی کارآمد ہے۔ یہ کوٹ کسی پرانے نوٹ کی طرح نہیں جو پھٹ کے چل نہ سکے، ٹھیک ہے بیٹا؟ جو پھٹ جانے کے بعد چلنے کے قابل نہ رہے، اس سے کوئی چیز خریدنا ممکن نہیں ہو، بلکہ
پھٹا پرانا ہونے کے باوجود یہ کوٹ سردی سے بچانے کے کام آتا ہے۔ یعنی پرانا ہونے کے باوجود یہ کوٹ کارآمد اور مفید ہے، بیکار نہیں ہے۔ سمجھ آئی بات بیٹا؟ اگلا شعر پڑھتے ہیں۔ پرانی وضع کا بے حد عجیب جامہ ہے، پہن چکا اسے خود واسکو ڈی گاما ہے۔ شاعر دیکھیں اس شعر میں کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں اگرچہ یہ کوٹ پرانی شکل و صورت اور پرانے فیشن کا ہے، لیکن آج کل کے کوٹوں کو دیکھ کر اس کی شکل عجیب سی لگتی ہے، کیونکہ یہ کوٹ جدید قسم کے کوٹوں کی تراش خراش سے میل نہیں کھاتا، مطلب ان کے جیسا نہیں ہے۔ یہ کوٹ اتنا پرانا ہے کہ اسے دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے دنیا کا مشہور سیاح واسکو ڈی گاما، جو آج سے سینکڑوں سال پہلے سیاحت کرتا تھا، وہ بھی اسے پہن چکا ہے۔ یہاں اس بات سے شاعر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوٹ بہت زیادہ پرانا ہے، لیکن پھر بھی اس کی قدر و قیمت شاعر بتانا چاہ رہے ہیں اپنے لفظوں میں۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ اگلا شعر پڑھتے ہیں۔ نہ دیکھ کوہنیوں پر اس کی خستہ سامانی، پہن چکے ہیں اسے ترک اور ایرانی۔ اب دیکھیں اس جو ہے شعر میں شاعر جو بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں یوں تو پرانا کوٹ جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہے، لیکن کوہنیوں سے اس کی حالت زیادہ خراب و ابتر نظر آتی ہے۔ وہ بہت خستہ ہو چکی ہیں، خراب ہو چکی ہیں، اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہے۔ کوٹ کو ایسی حالت میں دیکھ کر خیال آتا ہے کہ ترک اور ایرانی بھی جو سینکڑوں سال پہلے برصغیر میں آئے تھے، وہ بھی اس کوٹ کو استعمال کر چکے ہیں۔ یہ کوٹ ان لوگوں کے زیر استعمال بھی رہ چکا ہے۔ مطلب کوٹ کا بہت زیادہ پرانا ہونا اور اس کی قدر و قیمت کو بتایا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ اگلا ہم پڑھتے ہیں شعر۔ جگہ جگہ یہ پھرا مثل مارکو پولو، یہ کوٹ کوٹوں کا لیڈر ہے، اس کی جے بولو۔ اب اس شعر میں شاعر سید ضمیر جعفری جو ہیں یہاں ایک مشہور شخصیت کا ذکر کر رہے ہیں، مارکو پولو کا۔ ٹھیک ہے؟ مارکو پولو ایک مشہور سیاح تھا، سیر و سیاحت کرنے والے کو سیاح کہتے ہیں۔ اس نے مختلف ممالک کا سفر کیا۔ شاعر کہتے ہیں کہ جس طرح مارکو پولو نے دنیا کے مختلف حصوں کا سفر کیا ہے، بلکہ اس طرح یہ کوٹ بھی بہت سے علاقوں کی سیر کر چکا ہے، کبھی کسی جگہ تو کبھی کسی جگہ۔ یہ کوٹ اتنا پرانا ہے کہ سارے کوٹ اس کے سامنے بچے لگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کوٹ کوٹوں کا لیڈر ہے، رہنما بن چکا ہے۔ اس لیے آپ سب کا فرض ہے کہ اس کوٹ کے حق میں نعرے بلند کریں، اس کی جے بولیں۔ ٹھیک ہے؟ اگلا ہمارے پاس جو شعر ہے ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ بڑا بزرگ ہے یہ گو، قلیل قیمت ہے میاں، بزرگوں کا سایہ بڑا غنیمت ہے۔ بزرگوں کے سائے کے بارے میں بات کی جا رہی ہے اور یہاں پہ بزرگ جو ہیں کوٹ ہیں۔ اگرچہ یہ کوٹ قیمت کے لحاظ سے انتہائی کم ہے اور اسے معمولی قیمت پر حاصل کیا گیا ہے، لیکن اپنی عمر کے لحاظ سے یہ کوٹ دوسرے کوٹوں کا بزرگ ہے۔ بزرگوں کی اہمیت اپنی جگہ اٹل حقیقت ہے۔ گھر پر بزرگوں کا سایہ بڑی غنیمت ہے، اس سے گھر میں برکت ہوتی ہے۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں۔ اس کوٹ کو کوٹوں کا بزرگ سمجھیے۔ یہ کوٹ اتنا پرانا ہے کہ باقی کوٹ اب اس کوٹ کے بچے لگتے ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ اچھی لگی آپ کو جو ہے اس کی تشریح سمجھ آ گئی؟ آج اتنا ہی کافی ہے۔ ہم انشاءاللہ جو اس کی بقیہ تشریح، باقی اشعار رہ گئے ہیں، ہم کل اس کے بقیہ اشعار بھی کریں گے اور مشق کو بھی ساتھ اس کے جو ہے ہم کریں گے۔ آپ کو میں اس کے بارے میں مزید جو ورک دے رہی ہوں، آپ کے پاس ہوم ورک ہوگا،
الفاظ معنی ہم پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ مشکل الفاظ کے معنی آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں۔ جاڑا، سردی یا موسم سرما، جامہ، پوشاک، لباس، خستہ، سامانی لفظ آیا تھا خستہ، پریشان یا بدحال یا خراب کے معنی میں ہوگا۔ عبرت، نصیحت، غنیمت، کافی ہونا، قلیل، تھوڑا کم، نیلام، بول بول کر بیچنا یا بولی لگانا، وضع، شکل، صورت، مثل، مانند، لیڈر، رہنما، قدردان، قدر کرنے والا۔ میں آپ کو اس کا ہوم ورک بتاتی ہوں۔ جی 5 اشعار کی تشریح آپ یاد کریں گے جو ابھی میں نے آپ کو کرائی، پلس آپ کے پاس جو ہوم ورک ہوگا درخواست برائے صفائی محلہ اردو گرامر کا پیج نمبر 265 ہوگا، جس میں سے آپ نے یہ درخواست دیکھ کر لکھنی ہے۔ میں آپ کو باقاعدہ طور پہ اردو گرامر کی بک میں سے بتا دیتی ہوں۔ یہ دیکھیں پیج نمبر 265، چیئرمین بلدیہ کے نام درخواست، ٹھیک ہے، محلے کی صفائی کے لیے آپ نے کس طرح سے کرنی ہوگی۔ آپ کو اس کا باقاعدہ طور پہ طریقہ بتا دیا گیا کہ کس طرح سے درخواست لکھی جاتی ہے۔ دوبارہ ایز اے ریویژن میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ باخدمت جناب چیئرمین صاحب کو کٹ کر دیں گے، میونسپل کمیٹی شاہ کوٹ کو کٹ کر کے الف ب جیم آپ لکھیں گے۔ پھر سیکنڈ لائن میں آپ عنوان لکھتے ہوتے ہیں، عنوان لکھیں گے درخواست برائے صفائی محلہ، ٹھیک ہے۔ پھر جناب عالی لکھتے ہیں، پھر آپ ساری درخواست لکھیں گے۔ درخواست لکھنے کے بعد اینڈ میں لیفٹ سائڈ پہ آپ لکھتے ہیں العارض، اور رائٹ سائڈ پہ العارض کی ہی لائن میں آپ مورخہ لکھتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ العارض کے نیچے آپ نے لکھنا ہے اہل محلہ، یہ کٹ کرنے کے بعد، اور جو ہے تھرڈ لائن میں آپ لکھیں گے الف ب جیم۔ یہ آپ کا طریقہ ہوگا درخواست لکھنے کا۔ میں نے یہاں پیج پہ بھی مینشن کر رکھا ہے آپ کو دوبارہ ریویژن کرانے کے لیے۔ فرسٹ لائن میں ہم باخدمت جناب لکھتے ہوتے ہیں، باخدمت جناب چیئرمین میونسپل کمیٹی الف ب جیم لکھیں گے، درخواست عنوان لکھیں گے، درخواست کا نام، پھر جناب عالی، پھر درمیان میں نفس مضمون کا مطلب درمیان میں جو ساری آپ کے پاس درخواست ہوتی ہے وہ آپ لکھتے ہیں، پھر آپ کا یہ سارا طریقہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ اس کام کو کر کے اپنے ورک شیٹ پہ کریں گے، جو کہ فرائیڈے کو آپ اسکول میں سبمٹ کرانے آئیں گے۔ 9 تا 11 بجے آپ کے پاس ٹائمنگ ہوگی۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ یہ تھا آپ کا لیکچر نمبر 10۔ انشاءاللہ 11ویں لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔